اس سے پہلے میں کئی بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کی معرفت ملے، آپ کا اسپریچول ڈیولپمنٹ ہو، آپ کو ذہنی ارتقاء حاصل ہو، دین یو ہیو ٹو پریپیئر یور مائنڈ. اپنے مائنڈ کو پریپیئر کرنا پڑے گا تاکہ مائنڈ جو ہے ٹرگر ہوتا رہے. دیکھیے سارا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ کسی بات کو لے کر ٹرگر ہو جائے. اگر یہ بات نہیں ہے تو آپ کو بہت ہی فارمل ایمان بھی جینا پڑے گا. بس یہ کہ کلمہ پڑھ لیا تو سمجھیں گے کہ ایمان مل گیا. لیکن وہ ایمان جو برین اسٹارم میں لاتا ہے، وہ ایمان جو آپ کو یہ توفیق دیتا ہے کہ آپ اس میں اعظم کے ساتھ دعا کریں. جو اللہ تعالیٰ کو عرش کو ہلا دیتی ہے. تو اس کے لیے آپ کو اپنے مائنڈ کو پریپر رکھنا پڑے گا تاکہ جب بھی کوئی بات ہو تو آپ کا مائنڈ ٹرگر ہو جائے. اس کو یاد رکھیں کہ جب تک یہ صفت نہ آئے، آپ جانتے ہیں گن میں جب اس کی جو ٹرگر ہوتی ہے اس کو ایکٹیو کی آتی ہے تو دھماکہ ہوتا ہے، دھماکہ ایکسپلوژن ہوتا ہے. تو اٹ ریکوائرس این انٹلیکچوئل ایکسپلوژن. یہاں بھی آپ کو ایک ذہنی دھماکہ درکار ہے بڑی معرفت تک پہنچنے کے لیے. نہیں تو کچھ نہیں ہوگا. تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیے یہ میرے ہاتھ میں انگریزی اخبار ہے 14 مارچ کا، یعنی پرسوں کا، 14 مارچ 2014. اس میں ایک نیوز آئٹم ہے. اس نیوز آئٹم میں بتایا گیا ہے کہ فرانس کی آبزرویٹری میں کچھ سائنٹسٹ ریسرچ کر رہے تھے ٹیلیسکوپ کے ذریعے. تو انہوں نے ایک نیا اسٹار ڈسکور کیا جو بہت ہی بڑا ہے. یعنی اسپیس کے 10 بڑے اسٹار میں سے ایک اسٹار ہے وہ. یہ اسٹار ہماری زمین سے 12,000 لائٹ ایئرس دور ہے. 12,000 لائٹ ایئرس دور ہے ہماری زمین سے. اور وہ اتنا بڑا ہے کہ ہمارے سورج سے اباؤٹ 1 ملین برائٹر ہے. اباؤٹ 1 ملین برائٹر دین آور سن. آپ سوچیں کتنا بڑا ہوگا وہ. اس کو لے کر میں سوچنے لگا تو ایک بڑی ہی عجیب غریب چیز سمجھ میں آئی. دیکھیے ہماری جو دنیا ہے اس میں سب سے زیادہ جانتے ہیں کیا چیز ہے؟ سب سے زیادہ ہیٹ ہے. ہیٹ، ہر چیز ہیٹ ہے، ہر طرف ہیٹ ہے. یعنی آگ ہے گویا کہ ساری اسپیس جو ہے اسٹار سے بھری ہوئی ہے. ہر اسٹار آگ ہے، ہیٹ ہے. تو ہم لوگ آگ کے درمیان جی رہے ہیں. بہت ہی انوکھی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے. ہماری زمین جو ہے اس کے نیچے بھی آگ بھری ہوئی ہے. یعنی صرف 40
کلومیٹر کے بعد سب آگے آگے، جبکہ زمین جو ہے پوری بہت ہی بڑی ہے، بہت ہی بڑی ہے، یعنی 13,000 کلومیٹر کی ڈائی میٹر ہے اس کا، اور صرف 40 کلومیٹر اندر جو ہے لاوا ہے۔ لاوا جو ہے بہت ہی گرم ہوتا ہے، جب پھٹتا ہے والکانو تو آپ جانتے ہیں کتنا نقصان کرتا ہے۔ تو ہماری زمین کے نیچے ہیٹ ہے، ہمارا سورج جو ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ ہیٹ ہے، سارے ستارے ہیٹ ہیں، پھر بھی ہم زندہ ہیں۔ کیسے زندہ ہیں؟ یعنی ہم ہیٹ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ابھی ایک آگ کا انگارہ آپ ہاتھ میں لیجیے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے آپ کو۔ میرے ہاتھ پر یہاں آگ کا انگارہ گر گیا تھا، آج تک اس کا نشان یہاں پر ہے، آگ کا انگارے کا۔ تو زمین کے نیچے ہیٹ، زمین کے باہر ہیٹ، اور اس پورے اسپیس میں ہیٹ، اس میں ہم جی رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا؟ اللہ جو کریٹر ہے اس نے بہت ہی انوکھا بیلنس قائم کر رکھا ہے، بہت ہی انوکھا بیلنس۔ مثلاً جو اسٹار دریافت ہوا ہے، جو ہے 12,000 لائٹ ایئر دور، اگر وہ قریب آ جائے، سورج کی جگہ پہ آ جائے، تو ہم ایک سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتے، ہم ایک سیکنڈ سے فریکشن جل جائیں گے۔ خود جو سورج ہے وہ 9,30,000 میل دور ہے، اگر وہ آدھا پر آ جائے، یعنی 5 لاکھ کی دوری پہ آ جائے، 5 لاکھ میل دوری پہ، تب بھی ہم جل جائیں گے، تب بھی جل جائیں گے ہم۔ زمین کے نیچے جو آگ ہے، جو ابھی 40 کلومیٹر نیچے، اگر فرض کیا کہ اوپر آتے آتے 4 کلومیٹر کے اوپر آ جائے، یہ 4 ہمارا جو اپر کرسٹ ہے اس کے صرف 4 کلومیٹر نیچے وہ ہو، تب بھی ہم جل جائیں گے۔ تو یہ کیوں ایسا ہے؟ کریٹر نے ہمارے لیے مقدر کیا کہ ہمیں انرجی بھی ہم جیتے، ہمیں انرجی چاہیے، زندہ رہنے کے لیے انرجی، گاڑی چلانے کے لیے انرجی، ہوائی جہاز چلانے کے لیے انرجی، اور انرجی کیا ہے؟ ہیٹ ہے۔ بہت ہی انوکھی بات، ہیٹ از اے فارم آف انرجی۔ یہ سب دنیا میں اب گرمی ہے، یہ ہیٹ ہے، یہ انرجی ہے۔ ہماری باڈی میں بھی ہیٹ ہوتی ہے، اس ہیٹ کی وجہ سے ہم کو سردی میں جب لحاف اوڑھتے ہیں تو گرم ہوتا ہے۔ لحاف گرم نہیں ہوتا ہے، لحاف یا کمبل نہیں گرم ہوتا ہے، ہماری ہیٹ کی جو گرم، ہمارے باڈی کی ہیٹ جو نکلتی ہے اس سے ہم گرم ہوتے ہیں، وہ پریزرو کرتا ہے وہ لحاف۔ تو ہر طرف ہیٹ ہے، یعنی ہیٹ میں ہماری زندگی ہے، اور ہیٹ ہی ہمیں جلا کے پھونک بھی سکتی ہے۔ ہیٹ سے ہمیں انرجی ملتی ہے، انرجی کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اور ہیٹ جو ہے ہمارے اندر طاقت نہیں کہ ہیٹ کو ہم برداشت کریں، پھر بھی ہم زندہ ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے مجھے قرآن کی ایک آیت سمجھ میں آئی جو تفسیروں میں بالکل غیر واضح ہے۔ ایسی آیت جو کہ آپ اس آیت کو سمجھیں تو بالکل کانپ اٹھیں۔ سورہ الانبیاء کی ایک آیت ہے، سورہ الانبیاء چیپٹر نمبر 21، اس کی آیت نمبر 42، وہ ہے قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون۔ اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ کہو کہ تمہاری کون حفاظت کرتا ہے رات دن؟ رحمان کے علاوہ، یعنی رحمان حفاظت کر رہا ہے رات دن تمہاری۔
تو یہ اتنی بڑی نشانی ہے، لیکن لوگ جو ہیں اس سے اگنور کیے ہوئے ہیں، اعراض کر رہے ہیں اس کو۔ یہاں پر دیکھیں جو لفظ ہے وہ یکلو، عربی میں کلا یکلو کے معنی ہوتے ہیں حفاظت کرنا، گارڈ کرنا، گارڈ یعنی کون تم کو گارڈ کر رہا ہے، ہو گارڈس یو، کون تمہاری حفاظت کر رہا ہے۔ اس آیت کو کوئی سمجھ نہیں پایا تھا، لیکن جو ماڈرن نالج ہے، ماڈرن ڈسکوری، اس سے سمجھ آئی یہ آیت کہ تم آگ کے بیچ میں ہو، کون تم کو بچائے ہوئے ہے؟ تمہارے زمین کے اندر آگ، تمہارے سر کے اوپر سورج وہ آگ، چاروں طرف ستارے ہی ستارے وہ بھی آگ، یعنی ہیٹ کا ایک جنگل ہے چاروں طرف تمہارے، پھر بھی تم زندہ ہو۔ تفسیروں میں ایک بہت ہی غلط بات لکھی انہوں نے کہ یہاں پہ ہے کہ رحمان سے کی جگہ غضب بڑھا دیا انہوں نے، رحمان کے غضب سے ساری بات ہی جپٹائز ہو گئی۔ غضب کی بات نہیں یہاں پر ہے، رحمت کی بات ہے۔ ان اللہ اپنی رحمت سے تو بچائے ہوئے، بڑے تم جل کے خاک ہو جاتے۔ اس میں غضب کی بات نہیں ہے، غضب بڑی رات، WRATH، رات۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر مطلب خدا کے غضب سے یا اس کے رات سے بچانا والا کون تم کو، رات کا بات ہی نہیں آپ پھر۔ لیکن لفظ رحمان جب ہے تو لفظ رحمان کا مطلب تو رحمت والا، بلیسنگ والا، یعنی تم ایک ہی دنیا میں ہو جہاں تمہارے قدموں کے نیچے آگ ہے، تمہارے سر کے اوپر آگ ہے، تمہارے چاروں طرف آگ ہے، حتیٰ کہ تمہارے باڈی کے اندر آگ ہے، پھر بھی زندہ ہو، پھر بھی چل پھر رہے ہو۔ تو کون اتنی رحمت، اتنی بڑی رحمت کون کر رہا ہے تم کو؟ وہ اللہ کر رہا ہے۔ کیسی اچھی بات ہے۔ آپ لوگ یہاں جانے کے بعد پھر اس آیت کو پڑھیے گا، سورہ الانبیاء کی آیت، چیپٹر نمبر 21 اور ورس نمبر 42۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن بل ہم عن ذکر ربہم معرضون۔ یہاں لفظ ذکر جو ہے بہت بامعنی ہے۔ ذکر کا لوگ سمجھتے ہیں کہ انگلیوں پر لا 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 کرنا، یہ ریڈیکولس بات ہے، ریڈیکولس بات ہے یہ کہ انگلیوں پر اللہ اللہ کریں آپ۔ میں حیران ہوں کہ جو لوگوں نے یہ سمجھا، یعنی کتنا زیادہ انڈر اسٹیمیٹ کیا انہوں نے اللہ کو کہ انگلیوں پر ذکر کیا جائے گا۔ یہاں پر ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی ریمائنڈ کرنے والی، اتنی بڑی یاد دہانی جو ہر لمحہ تم کو ریمائنڈ کر رہی ہے، اس کو سوچتا نہیں انسان، اس کو بھولا ہوا ہے۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، یعنی اتنی بڑی یاد دہانی پوری کائنات میں ہے، اتنی بڑا واقعہ ہے جو ریمائنڈ کرا تم کو ہر لمحہ، یاد دلا رہا تم کو اللہ کا، اور پھر بھی تم بے خبر ہو، پھر بھی بے خبر ہو۔ قرآن میں ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف پیدا کیا گیا ہے۔ آپ آگ کے مقام میں آپ جی نہیں سکتے، آپ آگ کے انگارہ آپ ہاتھ میں نہیں لے سکتے، آگ کے اوپر آپ چل نہیں سکتے، آگ کے سامنے کھڑے ہو تو آپ جھلس جائیں گے۔ لیکن آپ آگ ہی بھی جی رہے ہیں، کیسی انوکھی بات ہے۔ زمین کے نیچے آگ، باڈی کے اندر آگ، آپ کے سر پر آگ، آپ کے چاروں طرف آگ، کیونکہ لاوا آگ ہے، سورج آگ ہے، ستارے آگ ہیں۔ تو ہیٹ کو اللہ تعالیٰ نے انرجی بنا دیا آپ کے لیے۔ ہیٹ از اے فارم آف انرجی۔ جو چیز آپ کے لیے
موت تھی اس میں زندگی دے دی. کیسی عجیب بات ہے. جو چیز آپ کے لیے بہت زیادہ ہارمفل تھی اس کو آپ نے بلیسنگ بنا دیا. یہ کون کر رہا ہے؟ تو یہ جو سائن ہے, یہ نشانی ہے, اس کو کوئی سوچتا نہیں اس کے اوپر. یہاں لفظ ذکر جو ہے انگلیوں پہ گرنے کے معنی میں نہیں ہے کہ اتنی بڑی حقیقت ہے چاروں طرف ان کو ابلی ہوئی ہے, وہ سوچتا نہیں کوئی اس کو کوئی لیسن نہیں لیتا. اور میں آپ کو ایک بہت ہی عجیب چیز دکھاتا ہوں. دیکھیے, یعنی ایسا واقعہ جو بالکل ہلا دینے والا. دیکھیے, ہم جس دنیا میں اس کو کہتے ہیں سولر سسٹم. ایک سورج ہے, اس کے چاروں طرف زمین گھوم رہی ہے اور دوسرے پلینٹ گھوم رہے ہیں. یہ سولر سسٹم. تو سولر سسٹم اسپیس میں کہاں ہے؟ سولر سسٹم اسپیس میں ایک بہت بڑی گلیکسی کا ایک پارٹ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا رات کو جب بہت صاف اگر فضا ہو تو ملکی وے اس کو کہتے ہیں. وہ ملکی وے اتنا ہی نہیں جتنی کہ آپ کو دکھائی دیتی. یہ سارا جو ستارے جو ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں وہ سب ملکی وے ہی کا حصہ ہے. یعنی رات کے وقت آپ جو ستارے دیکھتے ہیں وہ سارے ستارے ملکی وے کا حصہ ہیں. یعنی ایک گلیکسی ہے, بلین گلیکسیز ہیں, اس میں سے ایک گلیکسی وہ اس کو کہا جاتا ہے ملکی وے, جس میں ہمارا سولر سسٹم ہے. تو گلیکسی میں بلین بہت ہی زیادہ گرم ستارے ہیں, آگ ہی آگ ہے, اس میں ہمارا سولر سسٹم ہے. لیکن دیکھیے ذرا اس فوٹو کو دیکھیے آپ. یعنی یہ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ٹیلیسکوپ دیا انسان کو, ورنہ کسی کو پتہ تھا؟ کون جانتا تھا کہ کیا معاملہ ہے؟ اس میں دیکھیے یہ جو ایرو ہے وہ بتا رہی ہے سولر سسٹم کہاں ہے. پورا جو پھیلا ہوا ہے وہ گلیکسی ہے ملکی وے. ایک پھیلی ہوئی بہت بڑی گلیکسی ہے, اس میں ایک اسپاٹ ہے کہ بقدر ہے ہمارا سولر سسٹم. دیکھیں سولر سسٹم ایک کنارے ہے. اگر بیچ میں ہوتا تو آج ہم زندہ نہ ہوتے, میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے نہ ہوتے, ہم جل کر خاک ہو چکے ہوتے. یہ جو سولر سسٹم ہے یہ کس نے اس کو کنارے رکھ دیا, بیچ میں نہیں رکھا. کیسی عجیب یہ پلاننگ ہے, کیسی عجیب یہ یعنی انجینئرنگ ہے, کیسا عجیب اس کائنات کا منتظم ہے. اس کو خبر تھا کہ سولر سسٹم کو اگر وہ ملکی وے یعنی گلیکسی کے بیچ میں کر دے گا تو سارے انسان جل بھڑ کر خاک ہو جائیں گے. نہ یہاں انسان ہوگا, نہ درخت ہوگا, نہ سبزہ ہوگا, نہ حیوان ہوگا. تو اس نے رکھ دیا کنارے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جو ایرو ہے وہ بتا رہا ہے. کیسی عجیب یہ ڈیزائن ہے. اسی لیے اب جو اس وقت جو اسٹینڈ ہے سائنس کا, اس وقت جو 21 سینچری میں جو اسٹینڈ ہے سائنس کا, وہ یہ ہے کہ کائنات میں بہت ہی زیادہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے, ذہین منصوبہ, انٹیلیجنٹ ڈیزائن. یہ تو ہے انٹیلیجنٹ ڈیزائن. اور ایسے بلین چیزیں ہیں, ہر چیز انٹیلیجنٹ ڈیزائن. یعنی اس کائنات کا ذرہ ذرہ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ اس کائنات کا خدا ہے, وہ خدا رحمان ہے,
وہ خدا انٹیلیجنٹ ڈیزائن کیا ہے اس نے کائنات کے، ورنہ تم زندہ نہیں رہ سکتے تھے. کائنات کا ذرہ ذرہ بول رہا ہے، اس کائنات کا ایک کریٹر. کل میں ایک بار یہاں پر ایک اسپیچ تھی، اس میں نے کہا تھا کہ فرانس کے فلاسفر تھا، فرانس کا بہت بڑا، تو اس کے سامنے یہ سوال تھا کہ انسان کا وجود، اس کا ثبوت کیا ہے، کہ میں ہوں، اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو اس نے کہا تھا کہ آئی تھنک دیئر فور آئی ایگزسٹ. آئی تھنک دیئر فور آئی ایگزسٹ. میں سوچتا ہوں اس لیے میرا وجود ہے. تو میں نے اس کو الفاظ بدلے، میں نے کہا کہ ویئر دیر از تھنکنگ دیر از اے تھنکر. ویئر دیر از تھنکنگ دیر از اے تھنکر. یہ بہت ہی زبردست لاجک ہے، بہت ہی زبردست لاجک ہے. ویئر دیر از تھنکنگ دیر از اے تھنکر. ویئر دیر از انجینئرنگ دیر از انجینئر. where there is building there is a builder. اسی پر میں کہوں گا کہ where there is creation there is a creator. Where there is design there is a designer. Where there is creation there is a creator. تو سارے جو دلائل ہیں، جتنی لاجک ہے، وہ سب چلا رہی ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے. اب ایک شخص کہتا ہے کہ خالق ہے تو مجھے دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ اے رب، میں چاہتا ہوں تجھے دیکھوں. قرآن میں بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ جب طور پر گئے تو انہوں نے کہا کہ اے خدا، میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں. رب ارنی انظر الیک. تو آواز آئی کہ لن ترانی، تم اس کو دیکھ نہیں سکتے. یہ سادہ بات نہیں ہے. اس دنیا میں ہماری لمیٹیشنس ہیں. اس دنیا میں ہماری لمیٹیشنس ہیں. مثلا اس آنکھ سے کیا آپ سورج کو دیکھ سکتے ہیں ڈائریکٹ؟ اگر سورج کو ڈائریکٹ دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ آنکھ ختم ہو جائے گی. اور جو بڑے بڑے ستارے ہیں اس کو دیکھنے کا سوال ہی نہیں. اس دنیا میں خدا نے ہم کو لمیٹیشنس کے ساتھ پیدا کیا، کیونکہ یہی تقاضا تھا اس کا، کریشن پلان آف گاڈ کا. اس لیے ہم دیکھ نہیں پاتے. آخرت میں ایسا ہوگا کہ ہماری لمیٹیشنس ختم کر دیں گے، پھر ہم اپنے رب کو دیکھ پائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ سے کہ کیا آپ جنت میں اللہ کو دیکھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، جب تم سورج چاند کو دیکھتے ہو ویسے ہی دیکھو گے. تو چیز یہ ہے کہ یہ جو اللہ رب العالمین ہے وہ بیانڈ اسپیس اینڈ ٹائم ہے. وہ ایک ایسی ریئلٹی ہے جو بیانڈ اسپیس اینڈ ٹائم ہے. ہم جو ہیں، ہمارے پاس جو صلاحیت ہے وہ اسپیس اینڈ ٹائم کے اندر دیکھ پاتی ہے. اسپیس اینڈ ٹائم کے اندر ہی ہم دیکھ پاتے ہیں، اس کے باہر نہیں دیکھ پاتے. اس لیے تو ڈیو ٹو آور لمیٹیشنس وی آر انیبل ٹو سی گاڈ آلمائٹی ڈائریکٹلی. یہ ہے. اسی لیے قرآن میں ہے کہ یؤمنون بالغیب، یعنی خدا کو غیب میں دیکھنا. یہ کیا ہے؟ اپنی لمیٹیشنس کو ماننا، اس کا اعتراف کرنا. جسے آپ آگ کے انگارے نہیں پکڑتے تو کیوں نہیں پکڑتے؟ آپ اس بات کو اعتراف کرتے ہیں کہ
میری وہ طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے انگارے کو پکڑ سکوں. جب آگ کا انگارہ آپ نہیں پکڑتے ہاتھ میں، یا لوہا گرم ہو بالکل، اس کو آپ ہاتھ میں نہیں لیتے، تو آپ گویا اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اس بات کو اکنالج کرتے ہیں کہ میری اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ڈائریکٹ طور پر آگ کو پکڑ سکوں. ایسے ہی جب آپ اللہ کو غیب میں مانتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں خدا میں تجھ پر ایمان بالغیب لائے تیرے اوپر، تو غیب میں ہے تب بھی میں تجھ پر ایمان لائے، تو آپ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے اپنی لمیٹیشنز کا اعتراف کیا کہ خدا میں اپنی موجودہ صلاحیت کے ساتھ تو دیکھ نہیں سکتا، لیکن میں تیرا اقرار کرتا ہوں، میں تیرے وجود کا اقرار کرتا ہوں، اگرچہ اپنی لمیٹیشنز کی وجہ سے میں اس کو دیکھ نہیں سکتا. اور دیکھیے، میں آپ کو 2 ایگزامپل دیتا ہوں، بہت ہی سائنٹیفک ایگزامپل لمیٹیشنز کے بارے میں. آئنسٹین کی جو تھیوری ہے، تھیوری آف ریلیٹیوٹی، وہ یہ کہتی ہے کہ کچھ چیزیں اسپیس اینڈ ٹائم کے اندر ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو بیانڈ اسپیس اینڈ ٹائم ہیں. ہم جس اسپیس میں، یہ اسپیس جو ہم دیکھ پاتے ہیں، تو یہ ہم اس کے ماورا بھی کچھ ہے، یعنی بیانڈ اسپیس اینڈ ٹائم، لیکن ہم اپنی لمیٹیشنز کی وجہ سے اس کو نہیں جان پاتے. تو آئنسٹین کی جو تھیوری ہے، اس سے یہ چیز پروو ہوا ہے سائنٹیفکلی کہ اسپیس اینڈ ٹائم کے بیانڈ بھی کچھ چیز ہے، کوئی ریئلٹی ہے، اگرچہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے. ایسی حالت میں اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے دکھاؤ خدا کو تب میں مانوں گا، تو دیر از میڈنس. یہ بات آدمی آگ کے بارے میں نہیں کہتا کہ مجھے پکڑاؤ، میرے ہاتھ جلے تب مانوں گا کہ وہ آگ جلاتی ہے. وہاں پر ایسا نہیں کرتے. تو یہ کہنا انسنسیئرٹی ہے کہ مجھے خدا کو دکھاؤ. کل کی تقریر میں نے کہا تھا کہ ایک فلاسفر نے کہا تھا کہ اگر خدا نے پیدا کیا ہے دنیا کو، تو خود خدا کو کس نے پیدا کیا؟ دیکھیے، یہ انسنسیئر اسٹیٹمنٹ انسنسیئر. اس لیے کہ دیکھیے، چوائس جو ہے کن 2 کے بیچ میں ہے. یونیورس ود گاڈ اور یونیورس وداؤٹ گاڈ کے بیچ چوائس نہیں ہے. یونیورس ود گاڈ اور یونیورس وداؤٹ کے بیچ میں نہیں چوائس ہے. جو ریئل چوائس جو ہے وہ ہے یونیورس ود گاڈ اور نو یونیورس ایٹ آل. جس فلاسفر نے یہ کہا تھا کہ خدا نے پیدا کیا انسان کو، دنیا کو، تو خود خدا کو کس نے پیدا کیا؟ وہ یعنی کوئی سنجیدہ تبصرہ نہیں تھا اس کا. اس کو اگر زیادہ سوچتا تو سمجھتا کہ یہ چوائس ہی نہیں ہے کہ میں یونیورس ود گاڈ کو مانوں یا یونیورس وداؤٹ گاڈ کو مانوں. یہ چوائس ہی نہیں ہے. چوائس ہے یونیورس ود گاڈ اور نو یونیورس ایٹ آل. کیونکہ یہ دنیا تو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا موجود ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ خدا نہیں ہے تو ہم کو دنیا کا انکار کرنا پڑے گا، اب اس کا انکار ہم کر نہیں سکتے. دوسری مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، جو ایک بہت ہی عجیب چیز دریافت ہوئی اس زمانے میں، بہت عجیب چیز، یہ کہتے ہیں کوانٹم تھیوری. کوانٹم تھیوری بہت ہی عجیب چیز ہے.
کوانٹم تھیوری یہ بتاتی ہے کہ مائکرو کاسمک لیول پر تسلسل نہیں ہے. دیکھیے ایک ہے میکرو ورلڈ, ایک ہے مائکرو ورلڈ. یہ بڑی بڑی چیزیں جو ہیں سورج ستارے یہ مائکرو ورلڈ ہیں. اور ایک ہے چھوٹی چیزیں نہیں جو الیکٹران کی دنیا ہے جو دنیا دکھائی نہیں دیتی, وہ مائکرو ورلڈ ہے. تو یہ جو سائنٹیفک تھیوری ہے وہ بتاتی ہے کہ مائکرو لیول پر تسلسل نہیں ہے, یعنی یہ کائنات سلسلہ وار نہیں چل رہی ہے. یہ کوانٹم تھیوری. جیسے آپ دیکھیے, آپ جب ٹی وی دیکھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایونٹ جو ہے سلسلے وار ہو رہے ہیں, حالانکہ حقیقت ایسا نہیں ہوتا. ایونٹ کو آپ دیکھتے ہیں سلسلے وار تو وہ سلسلے وار نہیں ہوتا, بے شمار بیچ میں گیپ ہوتا ہے, بے شمار گیپ ہوتا ہے. آپ اپنی آنکھ سے اس گیپ کو دیکھ نہیں پاتے, اس لیے آپ کو چیزیں مسلسل نظر آتی ہیں. یہ ہمارے آنکھ کی کمی ہے, اس لیے ہم اس کو مسلسل دیکھ رہے ہیں, ادروائز وہ مسلسل نہیں ہے. بے شمار فوٹو ہوتے ہیں جو لیے موونگ کیمرہ میں لیے آتے ہیں, تو وہ اس میں ہر دو فوٹو کے بیچ میں گیپ ہوتا ہے, آپ اس کو دیکھ نہیں پاتے, تو چیزیں آپ کو مسلسل دکھائی دیتی ہیں. ٹھیک یہی پورے یونیورس کا معاملہ ہے کہ یونیورس میں تسلسل نہیں ہے. اب اس آیت کو پڑھیے آپ کہ کل یوم ہوا فی شان, یعنی ہر لمحہ خدا اس کائنات کو سنبھالے ہوئے, ہر لمحہ, یعنی ہر لمحہ کائنات نان ایگزسٹنٹ ہو جاتی ہے, پھر خدا اس کو ایگزسٹ کرتا ہے. کیسی عجیب بات ہے. ہر مومنٹ کائنات جو ہے نان ایگزسٹنٹ ہو جاتی ہے, پھر خدا اس کو پھر ایگزسٹ کرتا ہے. کتنی عجیب ہو رہی ہے قدرت ہے خدا کی. ان سب باتوں کو سوچ کر جب آپ کہیں الحمدللہ رب العالمین, تو وہ ہے ذکر. یہ ذکر نہیں ہے کہ آپ انگلیوں پر گرے آپ, یہ تو بالکل ریڈیکولس بات ہے, ریڈیکولس. اسی لیے قرآن میں ہے کہ وما قدر اللہ کا قدر, لوگوں نے اللہ کو انڈر اسٹیمیٹ کیا, اللہ کا کمتر اندازہ کیا. یعنی اتنی بڑی چیز ہے, اتنی بڑی چیز ہے, اس کو سمجھتے ہیں کہ انگلیوں پہ گرنے والی بات ہے وہ. تو جب یہ جو گلوری مینیفیسٹ ہوئی ہے, خدا کی گلوری جو مینیفیسٹ ہوئی ہے کریشن میں, کائنات میں, نیچر میں, جب اس گلوری کو آپ سوچتے ہیں, اس کو آپ دیکھتے ہیں مائکروسکوپ سے, ٹیلیسکوپ سے, تو اس کو جو سوچ کر کے آپ کا جو تھرل آتا ہے, اس تھرل کے تحت جو آپ بول پڑھتے ہیں, کہہ پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین, تو دیٹ از ذکر. ذکر ہے کیا؟ اللہ کو اس کی عظمتوں کے ساتھ اکنالج کرنا, اللہ کی گلوری کے ساتھ, اللہ کی عظمتوں کے ساتھ, اللہ کی بڑائی کے ساتھ اس کو اکنالج کرنا. جب یہ آپ کریں تو وہ اس کا نام ہوتا ہے ذکر ہوتا ہے. تو قرآن میں دیکھیے کئی جگہ آیا ہے کہ اللہ کا بہت ذکر کرو, اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اللہ کا بہت ذکر کرو. تو سمجھ نہیں آتا کہ بہت ذکر کرو کیا, ایک بار, دو بار, 3 بار, 1000 بار نام لیتے رہے؟ نہیں, یہ جو بکھری ہوئی ہیں خدا کی نشانیاں, خدا کے جو آلاء اللہ, آیت اللہ جو بکھرے ہوئے ہیں,
اتنی عجیب غریب قسم کی نشانیاں. تو ذکر کثیر ان ٹرمس آف کوانٹٹی نہیں ہے, ان ٹرمس آف کوالٹی ہے. ذکر کثیر جو قرآن میں ہے وہ ان ٹرمس آف کوانٹٹی نہیں ہے کہ گنتی کرو, ان ٹرمس آف کوالٹی کہ بہت بڑا ذکر کرو, ایک طوفانی ذکر کرو. کیونکہ جو گلوری خدا کی ہے, جو عظمتیں خدا کی ہے, جو نشانیاں خدا کی ہیں, وہ بہت ہی بڑی ہیں, بہت ہی بڑی ہیں. تو تمہارا اللہ کی یاد بھی بہت ہی بڑی ہونی چاہیے, ان ٹرمس آف کوانٹٹی نہیں, ان ٹرمس آف کوالٹی. یہی ایک چیز آپ سوچیں, اگر غور کیجیے, یعنی کیسا عجیب احساس آپ کو ہوگا. یہ ایک بات آپ سوچیں کہ اتنی بڑی گلیکسی جس میں بہت ہی بڑے بڑے ستارے, سب آگ کے انگارے, آگ کے انگاروں کا ایک جنگل ہے, ایک کاسمک جنگل, آگ کے انگاروں کا ایک کاسمک جنگل ہے. اس میں ہمارا سولر سسٹم ہے, اس میں ہماری زمین ہے. سولر سسٹم کا ایک حصہ ہے ہماری زمین, کنارے ہے کنارے. اگر کہیں یہ بیچ میں ہوتی تو زمین پر کا یہ کیا حال ہوتا, نہ انسان ہوتے, نہ حیوان ہوتے, نہ پانی ہوتا. پانی سب اڑ جاتا بھاپ بن کر کے, سارے سبزہ جل جاتا. تو کیسے ہی اسی کو اگر آپ سوچیں تو ساری زندگی سوچتے رہیں گے اور سوچنا بند نہیں ہوگا کہ کیسی عجیب قدرت ہے, کیسی عجیب رحمت ہے, کیسی عجیب بلیسنگ ہے جو خدا نے کر رکھا ہے. یہ ہے ذکر. ان سب باتوں کو سوچ کر جو طوفانی تھرلنگ آتا ہے, اس کے تحت آپ کہہ اٹھتے ہیں کہ خدا تو عظیم ہے, خدا تو بڑا ہے, خدا تو رب العالمین ہے. یہ جب کہہ اٹھتے ہیں آپ, تب وہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے. آج صبح میں روزانہ میں ریڈیو سنتا ہوں. صبح میں ریڈیو سن رہا تھا, کوئی اناؤنسر تھا, بہت ہی اچھی آواز میں بول رہا تھا, ایک ایک لفظ الگ الگ. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ مجھے اس طرح بولنا نہیں آتا, مجھے اس طرح نہیں بولنا آتا. کچھ لوگ بولتے ہیں اس طریقے سے, لفظ الگ, ایک ایک لفظ الگ, بالکل ترشا ہوا. وہ اس طرح بول رہا تھا. تو میں سوچا کہ کیسا عجیب ہوگا وہ خالق جس نے انسان کے اندر اس طرح کی اسپیچ دی, یہ اسپیکنگ پاور دیا کہ انسان بول سکے. بولنا عجیب غریب چیز ہے. اب سوچیے ہم آپ یہاں ہیں, ہم لوگوں کو بولنا نہ آتا ہو, ہم سے لوگ بہرے گونگے ہوں, ڈف اور ڈمپ ہوں, تو کیسا خراب لگے گا. ہم لوگ بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھیں گے, ایک دوسرے کو دیکھیں گے, بول نہیں پائیں گے. کچھ پتھر ہوگا, کچھ پتھر اکٹھا ہو گئے ہوں, ایسا ہوگا. تصور کیجیے کس دنیا کا جہاں ایسے انسان ہیں جن کو بولنا نہ آتا ہو, گونگے سب کے سب ہوں. تو کیسے عجیب ہوگی. مجھے اس کے تجربے ہوئے ہیں. مثلا میں کیسا بلانکا گیا تھا, وہاں پہ سب فرینچ زبان بولی جاتی ہے. تو جب میں ایئرپورٹ پہ اترا تو ہر طرف فرینچ بولنے والے تھے, جس سے کوئی پوچھوں تو کوئی مجھے پتہ نہیں پتا تھا. وہ تو کچھ دیر کے لیے ایک دم میں لگا کہ میں یعنی کہاں آ گیا, کسی سے کنٹیکٹ نہیں, کسی سے ایکسچینج نہیں. پھر کچھ دیر کے بعد, شاید 1-2 گھنٹے کے بعد, ایک آدمی آیا جو اس نے مجھے گائیڈ کیا. پھر میں اپنی جہاں جانا تھا میں گیا. لیکن وہ جو لمحہ گزرا تھا, آج میں یاد کرتا ہوں, لگتا تھا کہ میں کہاں پھنس گیا.
تو آپ سوچیے کہ یہ جو بولنا ہے کتنی عجیب غریب چیز ہے، یہ دیکھنا ہے کتنی غریب چیز ہے، یہ سننا جو ہے کتنی عجیب غریب چیز ہے، ہر چیز. یہ ستارہ ظاہر ہوا اتنا بڑا، وہ تو آپ کو یاد دلاتا ہے کہ دیکھو اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جو گلوری آف گاڈ کو بتاتی ہیں، اور جو اللہ کی کبریائی کو بتاتی ہیں، جو اللہ کے پاور کو بتاتی ہیں، جو اللہ کی قدرت کو بتاتی ہیں. وہ تو ایک ریمائنڈر ہے، وہ ستارہ بھی ایک ریمائنڈر ہے. تو یاد رکھیے، کل میں سوچ رہا تھا کہ جنت کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن میں لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی انسان کو خبر نہیں کہ کیا جنت میں ٹھنڈک رکھی گئی. آپ غور کیجیے کہ ایسی دنیا جو آئیڈیل ورلڈ ہو، جس میں ہر چیز پرفیکٹ ہو، وہ کیسی عجیب غریب چیز ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جس کو کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے سوچا نہیں. تو میں سوچ رہا تھا کہ اتنی قیمتی چیز جو جنت ہے، اس کی قیمت کیا ہے، کیسے ملے گی انسان کو. ہمارے پاس تو کوئی اس کا پرائس دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو کیسے ہم جنت پائیں گے، یہ میں سوچ رہا تھا. یعنی واٹ از دا پرائس آف پیراڈائز. تو قرآن کی ایک آیت میں مجھے اس کا جواب ملا، ادخلوہم الجنۃ عرفہا لہم، یعنی جنت میں داخلہ ان کو ملے گا جنہوں نے جنت کی معرفت حاصل کی ہو. اور جنت کی معرفت کیا مطلب کیا ہے؟ جنت کے خالق کی معرفت. جنت کی معرفت کیا ہے؟ اگر خالق نہ ہو تو جنت کا کوئی وجود نہیں. خالق ہے تو جنت ہے، خالق نہیں تو جنت بھی نہیں. یہ جنت کو وجود میں لانے کے لیے خالق چاہیے، پھر جنت کو باقی رکھنے کے لیے بھی خالق چاہیے. جنت جو ایٹرنلی موجود ہے تو اس کے لیے خالق چاہیے، رب العالمین چاہیے. یعنی خالق کے بغیر جنت نہیں. تو جنت کی معرفت جو کرا دیے، جنت کی معرفت کے معنی کیا ہے؟ خالق ہے جنت کی معرفت. تو یہ جو میں نے باتیں عرض کی، یہ باتیں جو عرض کی کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اپنے تعارف کے لیے، کہ دنیا میں پہچانو رب العالمین کو اور معرفت حاصل کرو. یہی تمہاری جنت کا ٹکٹ ہے. لوگوں نے عجیب غریب بنا رکھا ہے. کوئی سمجھتا ہے کہ سارا تسبیح پڑھ لو جنت ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ کسی کا دامن سنبھال پکڑ لو جنت ہے. عجیب غریب قسم کی چیزوں کو لوگوں نے سنبھال رکھا کہ ایسا کر دو جنت، ویسا کر دو جنت. یاد رکھیے جنت کی قیمت صرف یہ ہے، ایک ہے وہ اللہ کی معرفت، اور کوئی جنت کی قیمت نہیں ہے. من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ کا مطلب کیا ہے؟ جس کو دنیا میں یعنی ورڈ آف کریشن جو ہے اس میں کریٹر کی معرفت حاصل نہیں ہوئی تو وہاں وہ اندھا بہرا ہوگا. اس کے لیے جنت ہے نہ کچھ ہے نہ کچھ ہے. تو سب سے بڑی چیز جنت ہے، اور جنت کا خالق جو ہے اس کی معرفت ہوگی تب جنت ملے گی. اب میں آپ کو اسی طرح پھر لے جاتا ہوں جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ اپنے آپ کو اتنا پریپیئر کیجیے کہ آپ کا مائنڈ ٹریگر ہو سکے، کیونکہ ہر صبح شام ہر لمحہ ایسے واقعات پیش آتے ہیں جن میں اگر آپ کا مائنڈ ٹریگر ہو جائے تو عجیب غریب طریقے پر آپ کو معرفت حاصل ہو جائے گی.
ایک عرب شاعر نے کہا تھا کہ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ الواحد، یعنی ہر چیز میں نشانی ہے جو بتاتی ہے کہ اللہ ایک ہے، لیکن وہ نشانی بول تو نہیں رہی، کوئی چیز بول تو نہیں رہی ہے، آپ اس سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، آپ اسے نکالتے ہیں، لیکن ایکسٹریکٹ کب کر پائیں گے آپ؟ جب اتنا پریپیئر ہوں آپ کہ آپ کا مائنڈ ٹریگر ہو سکے. تو اپنے اندر یہ سب چیزیں پیدا کیجیے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. میں اکثر سوچتا ہوں کہ اتنی عجیب و غریب دنیا ہمیں دی اللہ تعالیٰ نے، جس میں معرفت کا سامان تھا، اس میں روحانی ارتقاء کا سامان تھا، اور اس میں ہم بے خبری میں جی رہے ہیں. تو مرنے کے بعد میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہر آدمی کیا سوچے گا. آدمی سوچے گا کہ مائنڈ واز اے کیس آف مسڈ اپرچونیٹی. مائنڈ واز اے کیس آف مسڈ اپرچونیٹی. کیسا عجیب چانس تھا جو میں نے کھو دیا. تو ہم کو آپ کو وہ انسان نہیں بننا ہے کہ ہم مرنے کے بعد یہ کہیں کہ مائنڈ واز اے کیس آف مسڈ اپرچونیٹی. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم سچائی کو جانیں، اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ہم اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر برسیں، اللہ کی بلیسنگ ہم کو حاصل ہو، جنت میں داخلہ ہم کو ملے. یہی انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے. اسی کے لیے میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے اور آپ کے لیے. جس کو دنیا میں اللہ کی رحمت نہیں ملی تو وہ کچھ بھی نہیں ملا.